السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ قابل عزت احترام رفیق محترم معتمم مدرسہ حضرت مولانا سلمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، قابل قدر حضرات علماء کرام، مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معزز سامعین اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج اس مبارک جگہ میں، مبارک محفل میں شریک ہو کر بڑی خوشی ہو رہی ہے اور بڑی مسرت ہو رہی ہے ہمارے بڑوں کا مزاج یہ نہیں رہا ہے کہ ان کے سامنے ان کے منہ پر تعریف کی جائے اور انہوں نے اس کو برداشت کیا۔ بالخصوص استاد محترم مربی حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہ العالیہ فدائے ملت، حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مئی چینی لیتے تھے، سینے پر پتھر رکھ کر ضبط کر کر مزاج تو میرا بھی نہیں، میں نے اس کو برداشت کیا تاکہ ایک پیغام ساری دنیا کے سامنے جائے کہ حق کا بول بالا ہوتا ہے، اس کے احترام کرنے والے احترام کرنے والے اور اس کو تسلیم کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ اس مبارک محفل میں دو طلباء نے کلام پاک کو مکمل کیا، بہت بہت مبارک ان کے والدین کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، مدرسے والوں کے لیے، محتمم صاحب کے لیے، استاد کے لیے اور مدرسے کے منتظمین کے لیے اور ان کے لیے جنہوں نے مدرسے کا تعاون کیا اور ان کے لیے جنہوں نے اس سے خوشی حاصل کی اور اس کو اچھا سمجھا۔ آج کے اس گئے گزرے زمانے میں جبکہ آکسفورڈ اور امریکہ کی ڈگریوں کو بہت کچھ سمجھا جاتا ہے، مدارس کے پلیٹ فارم اور یہ اجلاس تکمیل قرآن کی مجالس تھپڑ مارتی ہیں ان کے منہ پر، کان پر، تمہاری ٹھکریاں تمہیں مبارک ہو۔ اللہ کے کلام سے ہم محبت کرنے والے
جان لگانے والے اور اس پر بر مٹنے والے ہیں. ہمیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں. دنیا کے مراتب اور دنیا کے مناصب اور دنیا کی ڈگریاں اور عہدے یہ تمہیں مبارک ہو. ہمیں الاسلامی ذالک الکتاب مبارک ہے. ہم من الجنت والناس تک پڑھتے رہیں گے اور اتنا پڑھیں گے کہ لوگ ہمیں دیوانہ کہیں گے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سفر میں حضر میں نیند سے اٹھ کر بات کریں گے کلام پاک کی زبان میں بات کریں گے. معاملہ کریں گے کلام پاک کو سامنے رکھ کر کریں گے. بہت ہی مبارک اللہ تبارک تعالی حافظوں کے سامنے جلنے والوں کے سامنے ان مناظر کو اور بڑا ہے اور ان کے منہ پر تھپڑ لگتے رہیں, ذلیل ہوتے رہیں. اسلام مسلمان دشمن, گھر گھر میں بچے حافظ پیدا ہوں. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دعوت برکاتہم العالیہ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ تاجر امت مسلمہ پر ان کے سارے خدائے قائم رکھیں. فرمایا کہ ایک علاقے میں گیا, وہاں جلسہ منعقد ہوا. حضرت نے فرمایا کہ یہ جلسہ اگر شہر میں ہوتا تو ہزاروں لوگ آتے, دیہات میں 150 200 250 لوگ آئیں گے. فائدہ کیا ہوگا؟ وہی چراغ کی روشنی ہزاروں کو پہنچے گی اور یہاں تم 200 250 کو پہنچا رہے ہو. کیا کہ حضرات حضرت یہاں لانے کی وجہ یہ ہے کہ اس گاؤں کو حافظ والا گاؤں کہتے ہیں. 200 سال سے کوئی گھر حافظ قرآن سے خالی نہیں. کتنا جلاؤ گے کلام پاک کو, کتنا ٹھٹا کرو گے, کتنا مذاق کرو گے, کتنی توہین کرو گے. کون ہے اس کی حفاظت کرنے والا؟ کاغذوں کے ذریعے سے, کمپیوٹر کے ذریعے سے, ہارڈ ڈسک کے ذریعے سے, سیٹلائٹ کے ذریعے سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ نے کہا ہم نے نازل کیا ہے, ہم حفاظت کرنے والے ہیں, تم کیا کرو گے؟ کیسے کیسے ٹکر دینے والے آئے, مقابلہ کرنے والے آئے, کیا ہوا ان کا انجام؟ کعبے کی دیواری پر سب معلقات لٹکائی گئی کلام پاک کے مقابلے میں. بڑے بڑے شعراء اپنا کلام لکھ کر وہاں پر لٹکایا کرتے تھے, لیکن کلام پاک کے نزول کے بعد ان کا انجام کیا ہوا؟ عبداللہ بن موفق ایران کا ایک ادیب تھا, عربی زبان کا ماہر تھا. لوگوں نے اس سے کہا اس کلام نے ہمیں ذلیل و رسوا کر رکھا ہے, اعوذ باللہ, اس کا تم مقابلہ کرو. اس دھرتی پر, اس سرزمین پر تم سے زیادہ کوئی ماہر نہیں, بلیغ نہیں, ادب و فصاحت اور بلاغت کا باکمال کوئی شخصیت آپ کے علاوہ نہیں. اس نے کہا کہ 1 سال کا راشن گھر میں رکھ دو. راشن رکھ دیا گیا. صبح شام دن رات 24 گھنٹے کلام پر محنت کرنے لگا, شعر و شاعری پر محنت کرنے لگا. جب 1 سال مکمل ہوا, باہر نکلا تاکہ کلام پاک کے مقابلے میں اپنے کلام کو پیش کرے. جس گلی میں وہ رہتا تھا اسی گلی میں ایک چھوٹی سی بچی پہلے ماحول کا کلام پاک کی تلاوت کرنے کا, گانے نہیں بجتے تھے مسلمانوں کے گھرانے میں, ناچ گانا نہیں ہوتا تھا, ڈانس نہیں ہوتا تھا. یہ رنڈی لوگ کیا کرتے تھے, بازاری لوگ کیا کرتے تھے. مسلمان کلام سے صبح کرتا, کلام سے شام کرتا. مسلمان کے سینے میں کلام ہوتا, آنکھوں میں کلام ہوتا. چھوٹی سی ننھی منی بچی کلام پاک کی آیت تلاوت کر رہی تھی.
وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر. نوح علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے زمین پانی ابل دے، اے آسمان پانی کو برسا دے. اللہ کا فیصلہ ہو گیا. یہ اس کا سادہ سا سیدھا سا ترجمہ ہے. نہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے، نہ کان پر جوں رہیں، کچھ لینا دینا نہیں ہمیں. بازاری عورتوں کے ناچ پر ہمارے جسم کا خون گردش کرنے لگتا ہے، جان میں جان آ جاتی ہے، چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، رنگ بدلنے لگتا ہے. کلام پاک کی طاقت کو بھلا بیٹھا ہے مسلمان آج. کلام پاک کی تاثیر کو بھلا بیٹھا ہے آج. یہ اس لیے ہے کہ مردے کے سامنے پڑھا جائے. یہ اس لیے ہے کہ تعویذ گنڈوں کے اندر استعمال کیا جائے. یہ اس لیے ہے وہ نائی اور حجام کی دکان جو 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنتوں کا حاصل ہے، اس کی خیر و برکت کے لیے پڑھا جائے اور یاسین کا تقرا وہاں لگایا جائے. یہ اس کے لیے ہے جو ماں سے زنا کرنے والی تنظیم چٹ فنڈ، سود اور سودی کاروبار کے کارخانے اور آفس کے اندر برکت کے لیے پڑھنے کے لیے، یہ اس کے لیے جہاں جوا سٹا اور حرام کاری کی جاتی ہے وہاں کلام پاک پڑھ کر اس کی خیر و برکت کی دعا کی جائے. یہ اے ٹی ایم کے افتتاح کے موقع پر ربن کاٹ کر پڑھنے کے لیے مسلمانوں نے رکھ لیا. بہت کیا. ماں بیمار ہے کچھ پڑھ لیا، باپ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے اور بچے بیمار ہیں. حروف اس کے 17 ہیں اور بلاغت اور فصاحت کے 19 قواعد اس کے اندر اللہ نے رکھے ہیں. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی. 1 سال کی توجہ کے بعد، محنت کے بعد، کاوشوں کے بعد، صبح و شام کی محنت تیاریوں کے بعد جب یہ نکلا اور بچی سے اس نے آیت شریفہ کو سنا، کچھ نہیں کہا، سیدھے گھر گیا اور سارے اپنے صحیفے کو اور لکھی ہوئی بک کو، کتاب کو پھاڑ کر جلا دیا اور کہا کہ اس ایک آیت کا مقابلہ میری 1 سال کی تیاری نہیں کر سکتی. قرآن شریف بدلا نہیں، اس کا چیلنج آج بھی زندہ ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. لاؤ پیش کرو. عاجز آ چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں اسلام مسلمان دشمن. میں جیل میں تھا، اخبار وہاں آتا ہے، سہارنپور کی ایک بچی کے بارے میں خبر آئی. 5 سال کی بچی 3 مہینے میں کلام پاک کے حصے کو مکمل کر لیا. تم کتنا جلاؤ گے، کتنا مدارس کو مصون کرو گے، کتنا علماء کے ہاتھ میں بیڑیاں لگاؤ گے، ختم ہو جائے گا اسلام، مٹ جائے گا دین. کون، کس نے اس کی ذمہ داری لی؟ جس نے تمہیں، تمہارے باپ کو، تمہاری نسلوں کو پیدا کیا، تمہاری زندگی اور موت کا مالک ہے، تمہاری عزت اور ذلت کا مالک ہے. اس سے لڑنے چلے ہو. اپنے تھانے کے کانسٹیبل کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. رب العالمین اور ارحم الحاکمین ان اللہ علی کل شیء قدیر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون سے مقابلہ کرنے، گندے پانی سے پیدا ہو کر. تمہاری نسلوں کا تمہیں پتا نہیں، تمہارے آبا اجداد کا تمہیں پتا نہیں، تمہاری ماؤں کا تمہیں پتا ہے، تمہارے باپوں کا تمہیں پتا نہیں. آگے کلام پاک سے مقابلہ کرنے کے لیے، دین سے ٹکر لینے کے لیے یہ مدارس اور تکمیل قرآن کی یہ محافل پیغام دے رہی ہیں کہ دیکھو
کچھ نہیں کر سکتے. تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ قرآن کے سائے میں آ جاؤ, اسلام کے دامن میں آ جاؤ. تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتیں بچ جائیں گی. تمہیں دنیا میں اور آخرت میں امن ملے گا, سکون ملے گا, راحت ملے گی. تمہیں خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں. تمہیں ڈپریشن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں. نئی بیماریوں نے تمہیں تباہ کر رکھا ہے, برباد کر رکھا ہے. آؤ اس شفا کے کارخانے کی طرف, شفا کے مخزن کی طرف. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہاں شفا بھی ہے, ثقافت بھی ہے, امن بھی ہے, سکون بھی ہے, راحت بھی ہے. تمہیں پاگل کتے نے کاٹ رکھا ہے. اچھے پانی کو چھوڑ کر زندگی میں ڈبکی لگاتے, عمدہ چیز کو چھوڑ کر خباثت کی طرف بھاگتے ہو, نور کو چھوڑ کر ظلمات کی طرف بھاگتے ہو. بڑے مبارک ہیں ان کے والدین. آج منہ بھر بھر کر لوگ کہتے ہیں میرا بچہ سافٹ ویئر انجینئر ہے, امریکہ کی انگریزوں کی چاٹتا ہے. وہاں دن ہوتا ہے تو یہاں رات ہوتی ہے. بیوی کو چھوڑ کر, بچوں کو چھوڑ کر, ماں کو چھوڑ کر, باپ کو چھوڑ کر ان کی غلامی کرتا ہے, کسٹمر کیئر کی. ان کی ٹی وی کی مرمتی یہاں بیٹھ کر کرتا ہے. لعنت ہے. ماؤں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دی ہے دانے پانے کو, زندگی کو مقدر کر دیا ہے. امریکہ نہ دانے کو بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے, نہ زندگی کے لمحات دے سکتا ہے نہ زندگی کے لمحات چھین سکتا ہے. سوئے ہوئے ہیں, فجر کی نماز نہیں, ظہر نہیں, نائٹ ڈیوٹی میں گیا تھا بچہ, بہو گئی تھی. حدیث میں دریوس بتایا گیا جو عورت کی کمائی کھائے, ہجڑا بتایا گیا. یہ سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹ کا, سیشن کورٹ کا, پٹیالہ ہاؤس کا فیصلہ نہیں. منہ بھر کر کہا جاتا ہے. انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں ہے, گویا نبی کے روزے کے سامنے ہے. استغفر اللہ. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم, سب سے بہترین اس دھرتی پر, سب سے اعلیٰ عمدہ, من تعلم القرآن وعلمہ, جو کلام پاک سیکھے اور سکھائے, حافظ قرآن بنے. آج نہیں پتا چلے گا قیامت میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ننگے ہوں گے. ماں اولاد کو اولاد کو باپ کو نہیں پوچھے گی, بھائی بہن کو بہن اور بھائی کو نہیں پوچھے گا. سب پتا چلے گا امریکہ کی غلامی کتنی کام آئی, خنزیر اور سور کھانے والوں کی غلامی کتنی کام آئی, برطانیہ والوں کی جھوٹی غلامی کتنی کام آئی. کیا ہوتا ہے ان مدرسوں میں؟ ملا کی دوڑ مسجد تک زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا, اور یہ لوگ اسی قرآن کو لیے بیٹھے ہیں. کل پتا چلے گا تھا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, جب سب بھاگیں گے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کو ناز ہے اپنے بچوں کو انگریزوں کا غلام بنانے پر, انجینئر بنانے پر, ڈاکٹر بنانے پر, جج بنانے پر, پروفیسر بنانے پر, جن کو ناز ہے کہ کون بنے گا کروڑ پتی کے اندر کروڑوں روپے نام جیت کر لانے پر, حرام کے روپیوں کے جیتنے پر, وہ قیامت کے دن ایک نیکی اپنی اولاد سے مانگ کر تو دیکھیں.
اللہ کہے گا پڑھنا برابر ہے برابر ہے، ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، ایک اللہ اکبر اگر پڑھنے میں چل جائے گا تو یہ بھاری پڑ جائے گا اور تم جنت میں جاؤ گے۔ مان لینا سافٹ ویئر انجینئر سے، امریکہ کے غلام سے، برطانیہ کے غلام سے، ڈالروں کے چاٹنے والے سے، یورپی کرنسی کے غلام سے، ان کے جھوٹے برتن دھونے والوں سے مان لینا، دیکھیں گے۔ اور دوسری طرف حدیث پاک ہے یہ خود تو جنت میں جائے گا ہی، اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگ، بعض روایتوں میں ہیں کہ 10 گھرانے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ ان کو اختیار دیں گے کہ تم اپنی مرضی سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دو۔ پتا کب چلے گا ڈالر کی ویلیو کیا ہے، ریال کی ویلیو کیا ہے، یورپی کرنسی کی ویلیو کیا ہے، تب پتا چلے گا جب ایک نیزے کے برابر سر پر سورج ہوگا۔ تب پتا چلے گا ان بوریا بستروں پر بیٹھنے والے، بوریا نشین پیون کے کپڑے لگانے والے، سائیکلوں میں گلی گلی گھومنے والے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے اور ان کا درجہ کیا ہے، ان کے ماں باپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ ایسا تاج پہنائے گا جو چاند اور سورج سے زیادہ چمکے گا۔ زمانے کے برا کہنے سے، تانا دینے سے لوگوں بس ہمت نہ بنو۔ مدارس کے اساتذہ، علماء، خدام، چندہ دہندگان، مدارس کے منتظمین، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ کسی کو شراب کھانے کے لیے چنا، کسی کو ویدھان سبھا کی سیڑھیوں کی خاک چاٹنے کے لیے چنا، کسی کو کارپوریشن کے اندر جھاڑو دینے کے لیے چنا، کسی کو ایم ایل اے کے لیے چنا، کسی کو ایم پی کے لیے چنا۔ اللہ نے اپنے کلام، اور یہ وہ کلام ہے جو اللہ کی مخلوق کی نہیں ہے، اللہ نے اتنے سارے نام ان کو دیے ہیں جو اللہ کے نام ہیں۔ عزیز اللہ کا نام ہے، قرآن کو بھی عزیز کہا جاتا ہے۔ حکیم اللہ کا نام ہے، قرآن کو بھی حکیم کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں اس کا استعمال ہوا نہیں ہوا، تمام کتابیں لکھی ہوئی اللہ نے نازل کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تلاوت کر کر لوح محفوظ میں محفوظ کیا، اور پھر جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک آیت پہنچانا ہوتا تو آپ اللہ تعالیٰ تلاوت فرماتے، جبریل سنتے، اور پھر کون سی شخصیت پر یہ کلام پاک نازل ہوا؟ اللہ قلبک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب پاک پر، قلب مطہر پر، تاریخ پر ہم یہ کلام پاک نازل کرتے ہیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اس کے اندر اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ بہت خوش نصیب ہے ان کے تانا دینے والوں کے تانے سے بیزار نہ آنا۔ اگر آپ آ گئے، آپ نے کلام پاک کی طاقت کو نہیں سمجھا، کلام پاک کی قوت کو نہیں سمجھا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، یہ کلام پہاڑ پر نازل ہوتا، اللہ کہتے ہیں کہ یہ خوف کی وجہ سے رضا رضا ہو جاتا پہاڑ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ران پر میرے آقا، میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک رکھے ہوئے تھے، وہی آنے لگی، کلام پاک کا نزول ہونے لگا، فرماتے ہیں ایسا لگنے لگا کہ پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں میری ہڈیوں پر، اتنا وزن تھا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کلام پاک کے حافظ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خاص اکرام اور احترام کا معاملہ نہیں، مبارک ہیں، کلام پاک میں لگے ہوئے ہیں، لگائے ہوئے ہیں، پڑھنے والے، پڑھانے والے، چندہ دینے والے، مدرسے سے محبت کرنے والے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دھرتی کا سب سے بڑا منافق ہوگا
اس کی نسل اور اس کے نسخے کا اگر ڈی این اے کرایا جائے تو شاید ابی بن سلول اور عبداللہ بن سبا سے اس کا اثر ملے گا، جو علماء سے نفرت کرے، حکام سے نفرت کرے، مدارس سے نفرت کرے، علماء سے نفرت کرے، مسجد سے، ممبر سے، محراب سے، کلام پاک سے نفرت کرے۔ نفرت کا مطلب یہ کہ گالیاں دے، آپ نے جو سمجھا وہ نہیں۔ نفرت کا مطلب یہ ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں اور مدرسے کا بچہ بھی آیا ہوا ہے، اگر دل میں اس کی یہ بات ہے کہ ڈاکٹر کا مقام اونچا ہے تو تو نے کلام پاک کی نفرت کی۔ کرسی ایک ہے، بیٹھنے والے دو ہیں، تو نے طالب علم کو چھوڑ کر ڈاکٹر کو بٹھا دیا، انجینئر کو بٹھا دیا، پروفیسر کو بٹھا دیا، جج صاحب کو بٹھا دیا، شیخ صاحب کو بٹھا دیا۔ تو نے توہین کی طالب علم کی، طالب علم کی توہین نہیں کی، کلام پاک کی توہین کی، نبی کی توہین کی، جبرائیل کی توہین کی، اور جس کا کلام تھا رب العالمین اس کی تو نے توہین۔ گالی تو شرابی بھی نہیں دیتا، قرآن شریف کی گالی وہ بھی اگر کلام پاک سامنے ہو آنکھوں سے لگا پتا تب چلے گا جب تحفظ ہوگا، امتحان ہوگا۔ بہت مبارک ہے یہ سلسلہ، لیکن بڑی تلخ بات اور افسوسناک بات یہ ہے مدارس اور مکاتب اور موجودہ زمانے کے لوگوں کا مزاج بدل رہا ہے۔ ہندوستان اور ہندوستان کا مسلمان بڑے کشمکش کے دور سے گزر رہا ہے، بڑے امتحان اور آزمائش کے دور سے گزر رہا ہے۔ ایک چیز جب عام ہوتی ہے اور ایک بیماری جب چل پڑتی ہے تو سب اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اور اتنے بیمار ہوتے ہیں کہ بیماری کا شعور ختم ہو جاتا ہے۔ تمہارے مدارس کے بنانے سے اسلام مسلمان دشمنوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، بناؤ، بزدل پیدا کرو، گالیاں دینے والے پیدا کرو۔ کس الزام کے تحت ہم جیل گئے تھے؟ چوری کی تھی، ڈکیتی کی تھی، آپ کی زمین ہڑپی تھی، آپ کی ماں اور بہنوں کے عزت اور آبرو پر حملہ کیا تھا، آنچل سے چھیڑ چھاڑ کی تھی، کیا جرم تھا؟ اعلاء کلمت اللہ، اسلام کے لیے مر مٹنے والی بات، یہ بات، یہ جذبے مدارس میں عام ہوتے تو مدارس کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہوتا، علماء کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا؟ آپ غور سے سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ لوگوں نے یہ سمجھا، بعض مدارس والوں نے، بعض علماء نے، بڑے بڑے دستار والوں نے، ہندوستان کے اندر یہ جو کیس ہے بڑا خطرناک قسم کا کیس ہے، اب یہ آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع منافقوں اور مومنوں کے فرق کے لیے لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی طہارت، عصمت، پاک دامنی، عرش سے اٹھانے والے فرشتے ان کی عصمت و آبرو اور ان کی پاک دامنی سے قسم کھاتے ہیں۔ کون شک کرنے والا؟ ماحول چلا، عصمت، عفت اور پاک دامنی پر داغ لگانے کی کوشش کی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ چاہتے اسی وقت آنن پانن اس کی زبان پر تختہ طاری کر دیتے، لقوہ ہو جاتا، وہ زمین پر گر جاتا، ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ موقع دیا، ہوا چلائی اللہ نے۔ دیکھیں ان کے دلوں میں خباثت ہے، ان کے دلوں میں گندگی ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا کلمہ خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو ہم زمین آسمان کے نظام کو نہ چلاتے، لیکن مالیات میں غبن کی تہمت لگی، پیزا بنی،
ہوائیں چلی، موقع ملا دل کی زبان پر آنے کا. جو خباثتیں تھیں، جن کی مزاج کے اندر خباثت گندگی آئی، جن کی مزاج کے اندر طہارت پاکیزگی آئی، یہ فضا ہر زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ چلاتے ہیں. اور دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ یہ حالات کا آنا، یہ دین کی خدمت کا ایک لازمی حصہ ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، مسند نشین ہوں، لڈو کھا رہا ہوں، پھول کی مالائیں پہن رہا ہوں، میں سب کو خوش کر رہا ہوں، سب مجھ سے خوش ہیں، وہ دین کا کام نہیں کر رہا ہے، وہ غدار ہے، وہ دین کا دشمن ہے. سب سے خوش ہوتے تو پیغمبر کا سلم سے خوش ہوتے، جن کے اللہ کے کریمانہ کی گواہی کلام پاک نے دی، انک لعلی خلق عظیم، اور قسم کھا کر دی کہ نون والقلم وما یسطرون، میں اپنے قلم کی اور قلم سے لکھے جانے والے چیزوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کریمانہ کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. تو ان سے خوش ہونا تھا. ابو جہل خوش ہوتا، ابو لہب خوش ہوتا، عتبہ خوش ہوتا، شیبہ خوش ہوتا، منافقین خوش ہوتے، یہود خوش ہوتے، نصارہ خوش ہوتے، نماز کے چھوڑنے والے خوش ہوتے، داڑھی کے مٹانے والے خوش ہوتے. ایسا نہیں ہوگا. بقر مکرمہ سے نکلنے پر، ہجرت کرنے پر آقا دو عالم کا سلم مجبور ہوئے نہیں ہوئے. حضرات، آج مجھے کھل کر کہنے کا یہ موقع ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ تیری روش غلط ہے، گالیاں بکتا ہے، طریقہ کار غلط ہے، اکابر کا طریقہ نہیں، اسلاف کا طریقہ نہیں، بزرگوں کا طریقہ نہیں، وہ نرمی سے سمجھاتے ہیں، وہ پازیٹیو سے سمجھاتے ہیں، وہ مثبت پہلو میں سمجھاتے ہیں. مسجدوں سے نکالا گیا، میں نے بات نہیں مانی، اسٹیشنوں میں کمپلین کی گئی، میں نے بات نہیں مانی، مجھے جیل کی دھمکیاں دی گئی، میں نے بات نہیں مانی. اللہ تعالیٰ نے شرح صدر دیا تھا کہ تو جس راستے پر چل رہا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، پوری دنیا ایک طرف تھی، اپنے ماننے والوں نے ایک وقت یہ کہہ دیا کہ سارے علماء، ساری دنیا کے لوگ ایک طرف ہیں، شاید ہم لوگ غلط ہوں گے. میں اس وقت بھی کمپرومائز نہیں کیا، مصالحت نہیں کیا. اللہ تبارک تعالیٰ کو حق ثابت کرنا ہوتا ہے، اور حق کا راہی، حق کا مسافر کہتے کہتے اپنا سینہ سکا چکا ہوتا ہے، اور اس کا حلق اور اس کی زبان کانٹے دار جب بن چکی ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معجزہ دیتے ہیں، اولیاء کے لیے کرامت دیتے ہیں، اور دے کر یہ بتاتے ہیں کہ جس راستے پر ہے اور جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے. میرے پاس ہوا میں اڑنے والی کوئی کرامت نہیں، پانی پر مصلہ بچھا کر نماز پڑھنے والی کوئی کرامت نہیں، میرے اختیار کی کوئی چیز نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم کے لوگوں کے لیے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کی زبانیں 2.5 فٹ کی ہو گئی تھی، ہم اس کو روکتے تھے، بدتمیزی سے وہ باز نہیں آتا تھا، وہ جماعت کو گالیاں دیتا تھا، وہ علماء کی غیبت کرتا تھا، وہ گندے الفاظ استعمال کرتا تھا. آپ کسی لائر سے معلوم کیجئے جو کیس UAP کا میرے اوپر لگا ہے، 1880 121A، یہ وہ کیس ہے کہ جس کی چھوٹی سزا 5 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید اور پھانسی تک ہے. کیا نکل سکتا ہے کوئی اپنی مرضی سے؟ اس کیس کے اندر جس کو رکھا جاتا ہے 9 سالوں کے اندر ہے، اسپاٹ کے اندر 2400 گھنٹے کیمرے لگے ہوتے ہیں، 2400 گھنٹے TSP تمل ناڈو کی اسپیشل ٹاسک فورس ہوتی ہے. ہمارے پیشاب جانے پر، پاخانہ جانے پر، کپڑا پہننے پر، چلنے پر، پھرنے پر، کھانے پر، سونے پر، جگنے پر اس کی نگاہ رہتی ہے. ایسے کیسوں کے اندر نا امیدی میں، اندھیروں میں، ہر تاریخ میں جاتے تھے، ایک اندھیرا ہوتا تھا، پتا نہیں آگے کی منزل کیا ہے. کتنوں کو سنا آپ نے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تو تھا. بچہ بچہ، گھر کی عورت،
مدارس والے علماء جاہل کتنے آتے ہیں جیل میں، کتنے جاتے ہیں جیل سے، کون کس کے لیے دعا کرتا ہے، کون کس کے لیے تڑپتا ہے، کون ہے جو دلوں میں محبت ڈالنے والا. یہاں اسٹیج میں آنے سے پہلے ایک شاعر کہہ رہے تھے اللہ اتنا جلدی دعا قبول کرتا ہمیں بھی پتا نہیں، ہم نے کعبے کے غلاف کو چمٹ کر میں نے دعا کی. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے نیت کی تھی بیوی کی صحت کے لیے، ماں کی طبیعت کے لیے، ماں باپ کی مغفرت کے لیے کہ کعبے پر نگاہ پڑے تو وہ دعا کروں گا بعد میں آپ کی، لیکن خدا گواہ ہے کہ پہلے آپ کے لیے دعا کر دے. کون ہے دلوں میں محبت؟ ہم نے کون سی سخاوت کا دریا بہایا تھا؟ آپ کو روپے کبھی ہم نے دیے تھے؟ آپ کی پراپرٹی کا مسئلہ ہم نے حل کیا تھا؟ آپ کو ہم نے دولت روپیہ پیسہ دیا تھا؟ لالچ دیا تھا؟ بے نوکری ہو گیا تھا بچہ، ہم نے نوکری دلائی تھی. کون ہے وہ ذات جو دلوں کے اندر محبت ڈالنے والی، سڑک ڈالنے والی؟ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، گھریلو عورتوں کو جن کو میں نے انہیں نہیں دیکھا، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، پوری دنیا کے اندر مدینہ کے بعد میں شاید کہتے ہیں ہر تین جمعرات میں روزہ رکھتا تھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مطالعہ پر حاضری دے کر آپ سے درخواست کرتا تھا آقا آپ کا ایک امتی خیر ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہر وقت مکہ مکرمہ میں ملازم نہیں، آپ یقین مانے اپنی بڑائی کے لیے نہیں، میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو تنقیدیں کیا کرتے تھے، جو تانا دیا کرتے تھے، جو ڈرایا کرتے تھے، دھمکایا کرتے تھے. سنت یوسفی اللہ کا انعام ہے، اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے. ہم جیل جو گئے ہیں چوری کر نہیں، عزت و آبرو لوٹ کر نہیں، تمہارے ماں باپ کا کچھ بگاڑ کر نہیں، دین کو زندہ کرنے کی عزت سے گئے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے وہ اس کو یہ انعام دیتا ہے. یہ اسٹیشن ہے، اس اسٹیشن سے ہو کر حق سے راہی کو، حق سے مسافر کو ہو کر گزرنا پڑتا ہے. کوئی ٹرین سے بنگلور سے مدراس جا رہا ہے، آمروڈ اسٹیشن آتا ہے، جولار پیٹ، بنگار پیٹ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اسٹیشنوں کے بغیر میں چلا جاؤں گا، کیسے ہوگا؟ وہ اس اسٹیشن سے ہو کر گزرے گا. وتواصوا بالحق کے بعد وتواصوا بالصبر اسٹیشن ہے. صبر لڈو کھانے پر نہیں، عہدے ملنے پر نہیں، کتاب ملنے پر نہیں، پھول کی مالا پہننے پر نہیں، جیل جانے پر صبر ہے. یہاں بیٹھ کر جیل کی بات کرنا، خداوند قدوس کی عزت کی جلالت اس قسم میں ہزاروں مرتبہ ادا کر دیتا ہوں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جیل کیا ہوگی. آپ صرف اتنا سوچتے ہو کہ آپ اپنے کام سے فارغ ہو کر 10 بجے گھر لوٹتے ہیں، راستے میں کوئی دوست مل جاتا ہے، اور پھر 10:30 پونے 11 بجے کیا ہوتی ہے حالت آپ کی بیوی کی، کیا ہوتی ہے حالت آپ کے بچوں کی، آپ کے ماں کی، آپ کے باپ کی. آپ کی بیگم ڈاکٹر صاحب گئی تھی، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں آنے والے 2.5 گھنٹہ ہو گیا، 3 گھنٹہ ہو گیا، بیٹی نہیں آئی، بہن نہیں آئی، ماں نہیں آئی، بیوی نہیں آئی. ذرا تصور تو کیجیے. جو ایسا کرے جس کی انتہا پھانسی اور عمر قید ہو، کیا بیتی ہوگی اس پر اور ان کے گھرانے پر. ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ قبر کی حالت مردہ جانتا ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ اس امتحان کے لیے حیثیت کا امتحان ہے. اس کے لیے اعلیٰ کوالٹی کے لوگ، اونچی ایجوکیشن کے لوگ کو حکومت سلیکٹ کرتی ہے. حال پکانے والا، پنڈو بیچنے والا، اشتراک پرسنٹ کو IPS کا ایگزام کو نہیں آتا. یہ سنت یوسفی ہے، یہ بھی تعلیم کی سنت ہے. مجھے ناز ہے
اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں سے، حق کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس امتحان سے ہمیں پار کروا دیا۔ ذلت کی بات اس وقت ہوتی جب گناہ کر جاتے، پیسہ مار کر جاتے، چٹ فنڈ کا گھٹالا کر جاتے۔ لوگوں کی دعائیں ہونا۔ ہماری رہائی 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ضمانت کہ اس کے اندر کیس ٹنا رہتا ہے، کبھی بھی دوبارہ گرفتار، اور ہر تاریخ کو ملزم کو حاضری دینی پڑتی ہے۔ اور ایک وہاں کی زبان میں کٹی کہتے ہیں، پلیٹبلٹی کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آدمی اپنی گزری ہوئی مدت کو سزا مان لیتا ہے، جج اس کو سزا مان کر اگلے 2-3 مہینے، 1 سال 1.5 سال رکھ کر اسے مجرم قرار دے کر اس کو کہتا ہے کہ تم چلے جاؤ، تم رہ گئے بہت، 5 سال رہ گئے، 7 سال رہ گئے، 1.5 سال رہ گئے، وہ جج کی مرضی ہے۔ کٹی کہتے ہیں، کٹی ایک راستہ جاتا ہے، بیچ میں شارٹ کٹ راستہ آتا ہے، اس کو بتاتے ہیں وہ وہاں کی زبان میں، مقدمات کی زبان میں پلیٹبلٹی کہتے ہیں کہ جج گزری ہوئی مدت کو سزا بتا کر اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک ضمانت ہوئی، ایک پلیٹبلٹی۔ اور تیسری چیز ہے باعزت بری ہونا۔ میرا رب چاہتا آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں قید سے آزادی تو مل جاتی، لیکن اگر ضمانت ملتی تو تلوار ٹنگی ہی نہیں رہتی کہ پھر دوبارہ کبھی بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، دوبارہ ہر وقت ہر تاریخ میں بنگلور سے دلی کا سفر کر پٹیالہ ہاؤس میں کورٹ میں حاضری دو۔ میرے رب نے یہ بتایا کہ راہ حق کے مسافر، حق کے جستجو کرنے والے، حق کے کام کرنے والوں کے ساتھ ہماری مدد اور نصرت سے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ پلیٹبلٹی کٹی دلوائی، نہ ضمانت دلوائی۔ کہا کہ ان لوگوں کے لیے گالیاں دیا کرتے تھے، گالے دیا کرتے تھے، اور اس راستے کو برا کہا کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں ہواؤں میں اڑنے سے اور پانی پر مسلح بچھانے سے، آگ میں رہنے سے، سانپ بچھوؤں کے درمیان رہنے سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ہندوستان کی موجودہ حکومت کی اسلام مسلمان اکثریت کون سی حکومت ہے؟ عدالتوں کے رویے کون بیٹھے ہیں عدالتوں کے اندر؟ بڑی لمبی بات ہے، انشاءاللہ میں کبھی بتاؤں گا کیا ناٹک چلتا ہے عدالتوں کے اندر۔ مجھ جیسی شخصیت کے لیے، مجھ جیسے آدمی کے لیے، ایک تو ہے مولانا ریاض الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی شیخ اللہ صاحب دامت برکاتہم۔ فرق ہے نہیں ہے تقاریر، گاؤں ماتا کا شربت اعظم پینے والی قوم، یہی تو الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ یہ ایک لفظ ان کی نگاہ میں ہے، ایک تقریر ان کی اسکرین پر موجود ہے۔ موجودہ حکومت، عدالتوں کا رویہ یہ ہے کہ کیس نہ ضمانت نہ پلیٹبلٹی، اعلان ہوتا ہے 17 اکتوبر کو کہ آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے۔ خدا بند قدوس کی عزت ہو جائے، آپ کو آج نہیں پتا چلے گا۔ میں یہاں محراب مسجد کے اندر بیٹھ کر خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ انہونی چیز تھی۔ اللہ نے یہ بتانا چاہا، یہ راستہ حق کا راستہ، انا لننصر رسلنا، ہم نبیوں کی بھی مدد کرتے ہیں، نبیوں کا ساتھ دینے والوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، اللہ نے کہا بشارت ہو مومنوں کے لیے، یہ اسی کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہا، اللہ تبارک تعالیٰ منافقوں کو چھانٹا، مخلصوں کو چھانٹا۔ تقریر سنو نہ کرو، موبائل میں سے نام ڈیلیٹ کر ڈالو، موبائل میں نام لیا نہ کرو۔ کیا جرم کیا، کیا خطا ہوئی تھی؟ عدالت سوچ وچار کے بعد باعزت بری کی، قوم کے غداروں نے، قوم کے منافقوں نے جھوٹی خبروں کی بنیاد پر یہ کہا کہ پکڑا ہے تو ضرور کچھ ہوگا۔
لیا ہوگا، فلاں تنظیم سے تعلقات ہوں گے. انہوں نے میرے ساتھ کوئی خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم کوئی برا معاملہ نہیں کیا، نہ پیٹا، نہ مارا، نہ گالیاں دی. یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ. ان جیسے کیسوں کے اندر چلتی پھرتی لاش کر دیا جاتا ہے. میں دل سینہ پھاڑ کر، دل کش میں رکھ کر، آنکھ میں رکھ کر اگر بتا سکتا ہوں تو بتاؤں گا. خداوند قدوس کی قسم، داڑھی کے بال پک چکے ہیں، عمر کا کافی حصہ گزر چکا ہے. میری زندگی کی تقریباً 4 نمازیں میں سمجھتا ہو چکی ہیں. اب مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب مجھے نام و نمود اور شہرت کے جھنڈے گاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. جب شادی کی نسبتیں ہو رہی تھی، جب رشتے ڈھونڈے جا رہے تھے، جب جوانی کی امنگیں جوش مار رہی تھی تو شاید کچھ کہہ بھی لیتا. کہیں غلط فہمی میں نہ رہنا کہ چیخی بگا رہا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں، حق کی طاقت، قرآن کی طاقت، سچائی کی طاقت. انہوں نے سمجھ لیا چلا گیا 10 سال 15 سال آتا ہے جو کہنا ہے کہہ لو. خدمت کرنے والوں کو روکا اور جن کو دشمن سمجھا جا رہا ہے ایک گالی نہیں دی اور عزت کا برات کا پروانہ ہاتھ میں تھما کر دے گا کہ تم باری. انہوں نے پہلے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا. چیختے رہے، چلاتے رہے، قسمیں کھاتے رہے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. میڈیا جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے. میڈیا پر لعنت ہے. خدا رسول کی ہم کہتے ہیں مولوی کی بات کو ٹھکرایا اور رنڈی کی بات کو سچے ہوں گے. پڑھنا آتا ہوگا، ہمیں نہیں بتایا. افغانستان سے تعلق ہوگا، طالبان سے تعلق ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب تم بری ہو. تعلق نہیں ہے. کون منافق، کون دشمن، کون اپنا، کون پرایا. ایسے خطرناک ماحول میں برات کا پروانہ دے کر اللہ علماء اور اہل مدارس اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ سچائی کا راستہ کیا ہے. یہ ہمارے اختیار والی بات نہیں ہے. ہوا میں آدمی مجاہدہ کر کے، ریاضت کر کے، مشقت کر کے اڑ جائے صرف اور ٹیکنالوجی کا کوئی طریقہ اپنا کر مسلح پانی پر بچھا کر نماز پڑھ بھی لے، لیکن مقدمے سے بری ہونا خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم ایک بال برابر ہماری مداخلت ہوگی. نہ لائر کچھ کر سکتا ہے، نہ تنظیم کچھ کر سکتی ہے، نہ روپیہ پیسہ کچھ کر سکتا ہے. اگر روپیہ پیسوں کی بنیاد پر ہونا ہے، لائروں کی بنیاد پر ہونا ہے. جو خان صاحب ہمارا مقدمہ لڑ رہے ہیں، تقریباً 250 کلائنٹس ان کے ہیں، موکل ان کے ہیں، ذرا ان کو بھی تو چھوڑا ہے. رام رحیم 2 ریاستوں کا بغیر تاج کا بادشاہ ہے، ہریانہ اور پنجاب کا. طاقت و بل کے بل بوتے پر، اثر و رسوخ کے بل بوتے پر، دولت کے بل بوتے پر ذرا رہا ہو کر تو بتا. نہیں ہوتا. یہ اللہ کی خالص مدد، آپ کے دلوں کی پکار، آپ کی دعاؤں کی تاثیر، آپ کی تڑپ اور اللہ کو یہ بتانا کہ جو راستہ ہے یہ راستہ برحق راستہ ہے. اور بطور کرامت کے، بطور ثبوت کے ہم نے یہ معاملہ قوم کے سامنے رکھ رکھا ہے. میں نے کہا کہ پریڈلٹی بھی ہو سکتی ہے، ضمانت بھی ہو سکتی ہے. اور موجودہ حکومت، عدالتوں کے موجودہ رویے، 3 طلاق کے بارے میں، مسلم پرسن اللہ کے بارے میں، کامن سول کوڈ کے بارے میں، بابری مسجد کے بارے میں رویے دیکھ رہے ہیں عدالت کے. گاؤں رکشکوں کے بارے میں عدالت کے رویے دیکھ رہے ہیں. کیا ہے ایسے ماحول کے اندر ہماری جیسی شخصیت کے لیے ان کیسوں میں یہ سوائے اللہ کی مدد اور نصرت سے اور کیا ہے؟ احساس کم تری کے دائرے کے کنویں سے نکلو. لوگوں کی زبانیں ہم دہشت گردی کیا جانیں، بہت خوش ہو رہے ہیں. یہ دہشت گردی تم قرآن و حدیث کے کا چشمہ لگا کر کہہ رہے ہو، یا یہ وہ دہشت گردی ہے جس کو حکومت دہشت گردی کہتی ہے؟ حکومت زنا کے خلاف اعلان کرنے کو دہشت گردی کہتی ہے. حکومت رشوت کے خلاف اعلان کرنے کو دہشت گردی کہتی ہے.
حکومت قرآن شریف کے عام کرنے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عام کرنے کو، حکومت بدر و احد کے پیغام قوم و ملت تک پہنچانے کو دہشت گردی کہتی ہے۔ یہ وہ کون سی دہشت گردی ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم دہشت گردی کیا جانیں؟ یہ حکومت والی یا مدرسے والی؟ محاسبہ کرو اپنے قلوب کا، کھنگالو۔ 2 مرتبہ موت آنے والی نہیں، مقدر ہو جیل، نہ تمہارا باپ روک سکتا ہے، نہ تمہاری دولت روک سکتی ہے، نہ روپیہ پیسہ روک سکتا ہے، نہ اثر و رسوخ روک سکتا ہے۔ باتوں پر کہنے پر جیل نہیں ہوتی۔ 1984 سے لے کر 2016 تک دن دناتا ہوا پھر رہا تھا نہیں۔ شہدائے صحابہ کی تقریر کب کی میں نے؟ اسلامی جہاد کی تقریر کب کی میں نے؟ بابری مسجد کی تقریر کب کی میں نے؟ پکڑنا ہوتا 1984 سے لے کر 2016 تک سینکڑوں مرتبہ ہوائی جہاز کا سفر کیا۔ ایئرپورٹ کے اندر بندہ اکیلا جاتا ہے، جیسا مولانا عبد القوی صاحب دعوت برکاتہم کو دلی ایئرپورٹ میں گرفتار کیا، کبھی ہی پکڑ لیتے۔ جہاد پر بول رہا ہے، شہدائے صحابہ پر بول رہا ہے، بابری مسجد پر بول رہا ہے، سگاڑیا کے خلاف بول رہا ہے اور فرقہ پرستوں کے خلاف بول رہا ہے۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ دلی میں شہید نظر ایک علاقہ ہے، وہاں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ 2 بچے کھیل رہے تھے، یہ جو غبارہ انڈا ہوتا ہے نا پھونکنے کا، اس میں پڑوس کا ایک بچہ پانی بھر کر انڈا پھونک رہا تھا، غبارہ پھونک رہا تھا۔ اب وہ زیادہ پھونکتا ہے تو پھٹ جاتا ہے، پھٹنے کے بعد اس کا ربر کا ایک ٹکڑا سامنے والے بچے کی آنکھ میں چلا گیا، وہ چیخنے لگا، چلانے لگا۔ گھر میں دادا دادی موجود تھے، وہاں پر وہ آیا ہوا تھا پوترا، اس کو لے گئے جس نے یہ انڈا پھوڑا تھا، اس کا آیا، ان سے محبت کی پوترے سے اور مارنے لگے اس کو۔ تو ایک دم بعض بچے چھوٹی مار پر زیادہ چیخنے لگتے ہیں، تو زیادہ چیخا چلایا، تو یہ سوچے کہ اس کے گھر والے کہیں نہ آ جائے، منہ کے اندر کپڑا ٹھوسا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دم گھٹ کر بچہ مر گیا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، رمضان کے عید کے کپڑے شاید دادا دادی کے آ چکے تھے۔ اب انہوں نے یہ کیا، ارے یار یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا، لاش کیسے ٹھکانے لگائے، گھرنی میں چارپائی کے کھاٹ کے نیچے، پلنگ کے نیچے کھڈا کھودا، دفن کر دیا وہیں پر۔ اب اس کے ماں باپ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش رہے ہیں، پولیس کو کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے، تحقیق پر تحقیق، تحقیق پر تحقیق۔ عید کے 2-3 دن پہلے شب قدر کے آس پاس کسی نے کہا کہ 2 بچے لڑ رہے تھے، پولیس چھوٹے سے چھوٹے سوراخ کو ضائع کرنا نہیں چاہتی، اسی راستے سے وہ گئے تو دیکھا کہ گھر پر تالا ہے، تالا توڑا، اندر دیکھا تو زمین کھدی ہوئی ہے، اور زمین کھودا تو بچے کی لاش نکل گئی۔ اور یہ دادا دادی یہ سوچ رہے تھے پتہ نہیں چلے گا، قریب کسی رشتے دار کے یہاں سے انہوں نے عید کے لیے کپڑے منگوائے تھے اور ان کی عید اللہ نے جو ہے جیل میں کروا دی۔ کروانا ہو اللہ اسے بیٹے کروا دے گا، بولنے پر نہیں، اسلام کے راستے پر چلنے پر نہیں، حق بولنے پر نہیں۔ کیا مزاج بن چکا ہے وہ دہشت گردی جس کو آپ نہیں جانتے، حکومت جہاد سے اس کو تعبیر کر رہی ہے۔ کلام پاک کا وہ آخری سبق جو آج مجھے ان 2 طلباء نے سنایا، محترم صاحب، اساتذہ مدرسہ، منتظمین مدرسہ، حاضرین مجلس، خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اگر وہ سبق نہ سناتے، اگر وہ ان آیتوں کو نہ پڑھتے، یاد نہ کرتے، کیا وہ حافظ قرآن ہوتے؟ ارے یہ آیتیں دور کی بات، ذالک الکتابوں میں کتابوں کے بے کا پیش کا انکار کرتے، کیا وہ حافظ قرآن ہوتے؟ ان کی نگاہ میں دہشت گردی کا مطلب سورہ توبہ ہے، حکومت کی نگاہ میں دہشت گردی کا مطلب سورہ انفال ہے،
حکومت کی نگاہ میں دہشت گردی کا مطلب بدر ہے، حکومت کی نگاہ میں دہشت گردی کا مطلب حنین ہے، احد ہے، تبوک ہے، اور ترانہ پڑھ رہے ہو ہم طالب علم ہیں، دہشت گردی کیا جانے سورہ انفال نہیں پڑھا، سورہ توبہ نہیں پڑھی؟ اللہ کے لیے بتاؤ اس دہشت گردی سے کیا مراد ہے؟ ہم خنجر کیا جانے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خنجر اور بغیر خنجر والی نماز میں 20 اور 27 درجے بتائے کہ فرق پڑ جاتا ہے۔ نبی نے جہاں مسواک چھوڑی حالت سکرات کے اندر امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مسواک کروا کر مسواک کی، اور وہ مسواک باقی رہ گئی تھی۔ نبی نے وراثت میں کیا چھوڑا؟ باغ، زمین، پراپرٹی، اور تم کہہ رہے ہو ہم مدرسے والے خنجر کیا جانے؟ اور نبی نے بتایا کہ خنجر رکھ کر جو نماز پڑھتا ہے اس نماز کا درجہ اور نمازوں کے مقابلے میں 20 سے لے کر 27 درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ ان کے کہنے سے ہم چھوڑ دیں گے نبی کے طریقے کو، اور تمہارے چھوڑنے سے وہ تمہیں پکڑنے سے پیچھے رہ جائیں گے۔ جیل مقدر ہو، ایک غبارے کے پھٹنے پر آدمی اپنی جیل میں بنائے گا، اور آزادی مقدر ہو، شہداء صحابہ، اسلامی جہاد اور بابری مسجد اور ہندو راج، ہندو مسلمان ہندوستان ایسی تقریریں کر کر دندناتا ہوا ان کی ہوائی جہازوں میں پھرے گا۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا، کوئی ہماری عزت کا مالک نہیں، ذلت کا مالک نہیں، ان کا بس چلتا یہ ریزہ ریزہ کر دیتے، جس کو آپ شاہ ملت کہہ رہے ہو اس کا قیمہ بنا دیتے۔ وہ کس کا حکم تھا، کس کا آرڈر تھا، وہ دلوں پر کس کی چل رہی تھی، وہ کون ہے علیہ اللہ کی احکم الحاکمین کہ برات کے پروانے ان دشمنوں سے دلوا رہا ہے۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون۔ ہمارے مدرسے میں کمپیوٹر بھی سکھایا ہے، قرآن رکھ کر کمپیوٹر ٹھیک ہے کہ آدمی فن کے لیے کچھ سیکھ لیا، دعوت و تبلیغ کے لیے کنڑ سیکھ لیا، انگریزی سیکھ لیا، فخریہ طور پر ماشاء اللہ اچھی تعلیم قرآن میں کمی تھی۔ تم جو کہہ رہے ہو احساس کمتری کا شکار ہو کر کہ اس کی عزت قوم و ملت میں نہیں، کمپیوٹر سے عزت ہے، جن گن من سے عزت ہے، ہندوستان کے جھنڈے لہرانے کے اندر عزت ہے، احساس کمتری کا شکار ہو کر کہنا اور بات ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ نے کہا کنڑ بھی ہماری ہے، انگریزی بھی ہماری ہے، تیلگو بھی ہماری ہے، اردو بھی ہماری ہے، یہ سوچ کر زبان سیکھنا الگ بات ہے۔ آج جو زبان اور جو لینگویج اہل مدارس استعمال کر رہے ہیں، کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے، انگریزی بھی سکھائی جاتی ہے، جو منہ بھر کر یہ اللہ کی قسم کلام پاک کی توہین کے مترادف ہے۔ اسی کلام کے ساتھ ہم نے دنیا پر حکومت کی، اسی کلام کے سکتے میں چاند دو ٹکڑے ہوا، اسی کلام پاک کے سکتے میں عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خطرناک دشمن سورہ طٰہٰ کی چند آیتوں میں اس کے دل کے اندر انقلاب برپا ہو گیا۔ کافی ہے ہمیں اللہ کا کلام، اس کے سامنے ہمیں نہ توپ کی طاقت سمجھ میں آتی ہے، نہ بندوق کی طاقت سمجھ میں آتی ہے، نہ حکومت کی طاقت سمجھ میں آتی ہے، نہ ملٹری کی طاقت سمجھ میں آتی ہے، نہ پولیس کی طاقت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، نہ ایجنسیوں کی طاقت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اللہ کے ڈر سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ وہ قرآن ہے، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها، ہم نے زمین و آسمان پر پیش کیا، انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا۔
فحملها الانسان، ان بچوں نے اس کو اٹھا لیا. سہارنپور کی 5 سالہ بچی نے 3 مہینے میں ہچ کر اس کو اٹھا لیا. شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ نے رمضان میں روزانہ ایک پارہ صبح ہمیں یاد کرتے شیخ الدین کو تراویح میں سنا کر پڑھا کر انہوں نے اس کو اٹھا دیا. کلام پاک کے حاملین اور حافظین نے اس کو اٹھا لیا. تم خود قدر نہیں کرتے کلام پاک کی طاقت کی، تمہیں احساس نہیں، تمہیں پتا نہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی، میرا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے. اسی کو علم الاولین والآخرین، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب تک الزام کی جو چیز آئی اور قیامت تک آئے گی اللہ نے وہ مجھے دے دیا. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں، تو یہ سارے علوم اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیے. اور اس کے مقابلے میں سائنس کی تعریف کرنا، ٹیکنالوجی کی تعریف احساس کمتری سے دیکھ لو. اگر وہ اعلان کلمت اللہ کو دہشت گردی کہہ رہے، دن کے ابالے میں سینہ ٹھوک کر کہو کہ میرا جینا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے کتے سبر کھانے والے جس کو تو دہشت گردی کہہ رہا ہے، ہاں میں دہشت گردی کہو. نبی کی غلامی کو دہشت گردی سے تعبیر کرتا ہے. سنتوں پر عمل کرنے کو، داڑھی رکھنے کو، اسلامی لباس اپنانے کو، اسلامی کلچر اپنانے کو، ہاں ہے رہوں گا اور اسی میں جیوں گا، اسی میں بڑھوں گا. پھر ہم یہ ترانہ نہیں پڑھیں گے کہ ہم مدرسے والے دہشت گردی کیا جانے، جانتے بھی ہیں، سکھائے بھی. ہم مدرسے والے خنجر کیا جانے، نبی کی وراثت کو چھوڑ کر فخر کرتے. کیا چھوڑا تھا نبی؟ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی. احساس کمتری کے دائرے سے بھی اسی لیے ان کو کوئی فکر نہیں. گلی گلی مسلح بنا لو، تم نے مسلح بنایا، کبھی آگے سے والوں نے روکا. پڑھ لو، تمہاری نمازوں سے کچھ ہونے والا نہیں. یہاں جو ہے ٹھمکے مارو اور وہاں جا کر جو ہے عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کو کہنا ان کو معلوم ہے. مدارس بناؤ، مکاتب بناؤ، مساجد بناؤ، حج کا کوٹا بڑھاؤ، فیسلٹیز دیں گے، سبسڈی دیں گے، ٹراولنگ پوائنٹ بڑھائیں گے. اس سے کلمت اللہ کا ہوگا. جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم دہشت گردی کیا جانے، ہم خنجر کیا جانے، ایسے مدارس سے ان کو کیا نقصان ہے؟ ایسے مکاتب سے ان کو کیا نقصان ہے؟ ایسے مزاج کے مسلم کہ ان کا ایک شہر کا عالم جب چلا جاتا ہے دونوں سے نام کو ڈیبٹ کر دیا جاتا ہے، نام کہنے سننے کو برا مانتے ہیں، مزاج جان چکے ہیں، کوئی فرق نہیں، پڑھو نمازیں پڑھو، اتنا بسو کہ خالین بھی گھٹ جائے اور پیشانی پر بھی کالا دھبا لگ پڑو. کتنی مسجدیں تھیں آپ کی، سارے پڑھ لے ناموارہ میں. ہیگڑے نگر میں سبیل الرشاد چھوڑے تو ہیگڑے نگر تک کتنی مسجدیں تھیں. کبھی روکا انہوں نے، کبھی منع کیا انہوں نے. حکومت ان کی قانون ان کا اڑچنے پیدا کر سکتے تھے، پلان کہاں ہے، منظوری کہاں ہے، فلاں کیا ہے، کرو. جب تم کہہ رہے ہو کہ دہشت گردی کو کیا جانے، خنجر کو کیا جانے، اسے کیا جانے، اسے کیا جانے، سورہ انفال کو چھوڑ کر قرآن پڑھ رہے ہو، سورہ توبہ کو چھوڑ کر قرآن پڑھ رہے ہو، کتاب المغازی کو چھوڑ کر حدیثیں پڑھ رہے ہو. پڑھو. ہمارے باپ کا کیا جانے کا، تمہارے نبی کا ایک زبر زیر کا فرق ہوگا. قرآن مکمل ہے، اس کا ایصال ثواب نہیں ہوتا. پڑھو مردوں کے سامنے. مزاج کو بدلو مسلمانوں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں. میں نے کہا اللہ کی نصرت رحمت گرفتاری سے لے کر 17 اکتوبر تک قدم بقدم میں نے دیکھی. یہ حق کی برکت ہے، میرا کچھ کمان ہے. میرے اندر کتنے عیوب ہیں، کتنے گناہ ہیں، میں جانوں، میرا اللہ جانے. لیکن حق کہہ کر جو جھوٹا نام لیا کرتا تھا، یہ اس کی برکت. نومبر، دسمبر، جنوری
یہاں کے جاوید صاحب اور دیگر علماء بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے دیوبند میں تعلیم پائی، اور وہاں کے کتنی سردی ہوتی ہے -ڈگری کے قریب. جب کشمیر میں سردی کا چلہ چلتا ہے تو دلی کانپ اٹھتی ہے سردی کی وجہ سے. اور اس سردی کے لیے کیا ہیٹر دیا جاتا ہے، گرم پانی بھی نہیں دیا جاتا. غسل اسی میں کرو، وضو اسی میں کرو، کام جاتا ہے آدمی. لیکن میں ان سردی کے دنوں میں روزہ رکھا کرتا تھا، اس لیے کہ دن چھوٹا ہوتا، 7 سوا 7 بجے تک سحری کا وقت ہوتا، اور پھر 5:20 5:18 کو افطاری ہو جاتی. ارے مفت کے روزے آرام سے رکھو، ٹائم بھی پار ہو جاتا ہے اور ثواب بھی مل جاتا ہے. اللہ کو بھی ہم 100-125 روزے کنٹینیو میں رہے الحمدللہ. سحری کے وقت جہاں اسٹو نہیں، ہیٹر نہیں، گرم کرنے کی کوئی چیز نہیں، آپ کو کیا گرم سحری مل سکتی ہے؟ مجھے ملی ہے پورے دنوں میں، نہ باہر سے آئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام، اللہ تعالیٰ کا فضل. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں حق کے راوی، حق کے مسافر کو جب امتحان میں بھی آتا ہے تو کئی مدد ہم اس کے ساتھ شامل حال کرتے ہیں. میں نے کہا کہ اگر وہ چیزیں آپ کے سامنے آئی تو کوئی غلط فہمی کا شکار آدمی یہ شکار ہو سکتا ہے. یہ تو شیخی بازار ہے. میں نے کہا کہ میری زندگی کی 4 نمازیں ہو چکی، سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے، میری قبر میرے سامنے نظر آ رہی ہے. اب میں شہرت کے جھنڈے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ڈرے بغیر آؤ میدان کے اندر اللہ کی نصرت کے نظارے دے. آؤ میدان کے اندر. ولا يخافون لومۃ لائم کا نمونہ بنو. اسی لیے حدیث پاک کے اندر صرف حافظ قرآن کی فضیلت نہیں بتائی گئی. تو دیکھو رٹاؤ تو طوطا بھی رٹ لیتا ہے. CD میں قرآن ڈالو، آڈیو ویڈیو، تو اس میں بھی آ جاتی، تو وہ بھی جنت میں جائے گی. CD جس CD میں کلام پاک کے 300 پارے ہیں وہ بھی صفات کرے گی، وہ بھی جنت میں جائے گی. جن کیسٹوں میں قرآن آڈیو ہے کیا وہ بھی جائے گا؟ جس پتھر میں کلام پاک لکھا گیا ہے کیا وہ پتھر بھی جنت میں جائے گا؟ نہیں. کا یہ کیوں جا رہا ہے؟ اس میں کیا کر، یہ عمل کرنے والا، یہ حلال کو حلال جاننے والا، حرام کو حرام جاننے والا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے مر مٹنے والا، باطل سے ٹک کرنے والا، احقاق حق کے لیے اپنے خون کو نچھاور کرنے والا ہے. CD نہیں کرتی. CD کے سامنے زنا ہو رہا تو CD خاموش بیٹھتی ہے. شراب پیا جا رہا ہو CD بولتی نہیں. یہ چلتا پھرتا بولتا قرآن جب تک نہیں بنے گا، یہ قرآن و حدیث کے اندر جو فضیلت حافظ قرآن کے لیے بیان کی گئی وہ اس کا حامی نہیں ہو سکتا. مزاج کو بدلو، حالات کو سمجھو، زمانے کی نفس پر انگلیاں رکھو. اللہ تبارک تعالیٰ نے بنگلور والوں کے لیے ایک زندہ چیز، ایک زندہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا، اس سے عبرت حاصل کرو. میں نے کہا کہ جیل نمبر 1 پوری 10 جیلیں ہیں تہاڑ کی. تہاڑ کے اندر 8 ہوتی ہے، منڈولی، روہنی، وہاں سے 25-20 کلومیٹر پر الگ الگ جیل ہوتی ہے. جیل نمبر 1 کے اندر ایک ہوتا ہے، کانسٹیبل ہوتا ہے، اس کے بعد ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے، اس کے اوپر AS ہوتا ہے، اس کے اوپر DS ہوتا ہے، اور اس کے اوپر سپرڈینٹ ہوتا ہے. یہ نظام ہے جیل کا. AS جو ہیڈوں کے اوپر ہوتا ہے، ہیڈ کانسٹیبلوں کے اوپر، وہ کبھی قیدیوں کے ساتھ بیڈمنٹن بھی کھیلتا، درخت سے نیچے بیٹھ کر باتیں بھی کرتا. میں کہتا ہوں کہ جیل اگر مقدر ہو، اللہ کیسے حالات پیدا کرتے ہیں. وہ AS جو قیدیوں کے تالے بند کرتا تھا، کھولتا تھا، پانی دیتا تھا، اور ان کو مین گیٹ تک لے جا کر چھوڑنا، وہاں سے ساتھ لے کر آنا اس کی ذمہ داری تھی. خداوند قدوس کی قسم کہ آج وہ عام قیدیوں کے ساتھ جنرل وارڈ میں ایک مجبور مقہور قیدی ہے. اس کی بہت خودکشی کر کے مر گئی اور کچھ کلمات کہہ کر مر گئی کہ میرے مرنے کے اندر میرے ساس سسر کا ہاتھ ہے. آ گیا جو ایک قاتل جو قیدیوں کے اوپر نگران تھا، آج وہ قید کے اندر بدترین قید کے اندر ہے. اسی تہاڑ جیل نمبر 1 کے اندر، مجھے وہ غیروں کے نام یاد نہیں رہتے، وہ بھی بتا دیتا، لیکن اگر آپ معلوم کر سکتے ہیں تو معلوم کریں.
जेल मुकद्दर हो, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। काम करने में आजादी हो, दुनिया की कोई ताकत हथकड़ी नहीं लगा सकती। आज बोल रहे थे, 1984 से बोल रहे थे, पूरी पार्ले में सबसे पहले जामा मस्जिद तभी से बोलना हमने शुरू किया। पकड़ना होता 85 में पकड़ ले, अल्लाह की मर्जी नहीं थी, मशीयत नहीं थी, ये हक के रास्ते का वतवासो जिस कब्र का एक स्टेशन था, लोगों को ये बताना था ये रास्ता सही है। अल्लाह ताला ने एक अनहोनी वाक़ये को लोगों के सामने लाकर ये बताकर कि जिनकी जुबानें भारी फिट हो गई, जिन्होंने दिल की गंदगियों को निकाला, खबासत को निकाला, अल्लाह ने दूध का दूध किया और पानी का पानी किया। अब दिल नहीं समझोगे, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, इंतजार करो अल्लाह के हुक्म आने का, डराने का। अल्लाह तबारक तआला इस मजलिस को बेपनाह कबूल फरमाए, कलाम पाक की ताकत और कुव्वत को हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। मदारिस और मकातिब और उलमा को अल्लाह तबारक तआला सही मनहज और सही रास्ते पर, वो रास्ता जो सुफ़ा का रास्ता है, दारे अरहम का रास्ता है, वो रास्ता जो नबी की विरासत का रास्ता है, उस पर सही मानों में चलने की तौफीक नसीब फरमाए। कलाम पाक में जिए, कलाम पाक में मरे, अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। बहुत बहुत मुबारक आज के इन दो बच्चों के लिए, असातिज़ा के लिए, इनके वालिदैन के लिए, चंदा दहिंदगान के लिए, मदरसे के वालिदीन और मुंतज़िमीन और उस मोहतरम साहब के लिए, अल्लाह ताला इन बच्चों के कलाम पाक की तकमील को हम तमाम के लिए दारैन की सादत और दारैन का नजात का जरिया बनाए। आमीन। वाक़िदाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।